یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہر وقت دنیا کے مختلف جگہوں پہ تغیر و تبدل ہوتے ہیں۔ آج امت اسلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہے، وہ ہے بیت المقدس کے متعلق آزمائش۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے حکمران 58 ممالک کے حکمران بدترین بے غیرتی کا شکار ہیں، اور امت بکھری ہوئی ہے، مختلف اذہان ہے۔ کوئی یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں اپنی ٹانگ اڑاتے رہیں۔ کوئی کسی طرح کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا دین بیزاری کی وجہ سے، جو یہود کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جائز نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ ان معاملات میں جو اس وقت دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں؟ بیت المقدس کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بات عرض آج کی مجلس میں کرنی ہے، تاکہ کم از کم ایک مسلمان کی سوچ تو وہ بن جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دنیا میں 2 سپر پاورز تھی۔ ایک روم تھا۔ روم جو آج ملک ہے وہ نہیں، یہ شام اور اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں یہ سارے روم کہلاتے تھے، اور رومن امپائر ایک بہت بڑی قوت تھی، اور ایک ایران یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی۔ اور رومن امپائر کا جو صدر مقام تھا وہ شام تھا۔ شام آج 5 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے کہ شام خود ملک، فلسطین، لبنان، اردن، یہ سارے ممالک شام کہلاتے تھے۔ ان ممالک کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا بارکنا حولہ، میں نے ان علاقوں میں بڑی ہی برکت عطا فرمائی۔ اس برکت کا سبب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 انبیاء اسی شام کے علاقے میں ہوئے، اور شام کے علاقے میں سب سے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، چونکہ یہ عرصہ ہائے دراز سے یہود کے تسلط میں ہے، مسلمانوں کے ذہن میں اس کا خیال بھی مٹ رہا ہے، لیکن کیا جو آج 2 مساجد، بیت الحرام، بیت اللہ، مسجد حرام یا مسجد نبوی کے متعلق کسی مسلمان کے کان میں کوئی بات پڑے، اس کی تقدیس کے متعلق بات ہو تو فوراً دل تڑپ اٹھتا ہے، مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسجد یا اللہ کے گھر بیت اللہ جو ہے، اس کے متعلق کوئی بری سوچے تو کیوں سوچے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جس طرح مسجد رسول اللہ ایک مقدس جگہ ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اللہ نے اپنا گھر بنایا، اور یہ ایک مقدس ترین جگہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا، 16 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ میں اور آپ اس وقت بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز تب قابل قبول ہوتی ہے جب ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اگر کوئی شخص شمال جنوب یا مشرق کی جانب کھڑا ہو کے نماز پڑھے،
اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 16